آج ہم بات کر رہے ہیں دریائے فرات کی، ایک ایسا قدیم اور تاریخی دریا جو اب ایک نئے جدید دور کے راز کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ دریا جو ہزاروں سال سے تہذیبوں کی زندگی کا سامان کرتا آیا ہے، آج دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، لیکن اپنی زندگی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے خاتمے کی وجہ سے۔ اور حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ یہ عظیم دریا جو 3 بڑے مذاہب کے لیے بہت مقدس مانا جاتا ہے، اب تیزی سے غائب ہو رہا ہے۔ اور یہ صرف کوئی ماحولیاتی بحران نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جس کے بارے میں صدیوں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ دریا سوکھ رہا ہے تو یہ اپنے اندر چھپے کون سے راز باہر لا رہا ہے؟ آئیے اس معاملے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان پر اسرار رازوں کی جو اس دریا کے سوکھنے کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے پانی کی سطح کم ہو رہی ہے نا، صدیوں پرانے راز سامنے آ رہے ہیں۔ سوچیں، قدیم غار جو اتنے لمبے عرصے سے پانی کے نیچے تھے اب نظر آنے لگے، اور صرف غار ہی نہیں، ان کے ساتھ جڑی ہیں بہت عجیب کہانیاں۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ان غاروں کی گہرائیوں سے عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ان کے گھروں سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور پھر کچھ دن بعد جلی ہوئی یا ٹوٹی پھوٹی حالت میں واپس ملتی ہیں۔ اور یہیں پر آ کر یہ معاملہ صرف ایک ماحولیاتی راز نہیں رہتا، بلکہ یہ جڑ جاتا ہے ایک بہت پرانی پیشین گوئی سے، ایک ایسی پیشین گوئی جس میں سونے کا ذکر ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی کہانی کی جس کی جڑیں آپ سوچیں 1400 سال پرانی ہے۔ تو اسلامی روایات میں ایک حدیث ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دریائے فرات خشک ہو کر سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ کر دے، اور پھر لوگ اس سونے کے لیے آپس میں لڑیں گے۔ اس پیشین گوئی کے 2 اہم حصے ہیں، ایک تو دریا کا سوکھنا اور دوسرا سونے کے خزانے کا ملنا۔ اچھا، تو یہ جنگ کتنی خطرناک ہوگی، اندازہ لگائیں۔ پیشین گوئی میں آتا ہے کہ اس جنگ میں لڑنے والے ہر 100 لوگوں میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، یعنی ایک ایسی تباہی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دریائے فرات کا خشک ہونا صرف اسلام میں ہی ایک بڑی نشانی نہیں ہے۔ عیسائیت کی مقدس کتاب بائبل میں بھی بک آف ریویلیشن کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے، اور اسے بھی ایک آخری بڑی جنگ کی شروعات کہا گیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان پرانی پیشین گوئیوں کو آج کل کے حالات سے کیسے جوڑا جا رہا ہے؟ اور دیکھیں، یہ صرف پرانی کہانیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس آج کے اعداد و شمار ہیں جو اس بات کو ثابت کر رہے ہیں۔ پچھلی کچھ دہائیوں میں ہی دریائے فرات کا تقریباً 80% حصہ سوکھ چکا ہے، مطلب پیشین گوئی کا پہلا حصہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہی پورا ہو رہا ہے۔ اچھا، تو سونے کے پہاڑ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بھی 2 طرح سے تشریحات کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں کے ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ انہیں دریا کی ریت میں سونے کے چھوٹے چھوٹے ذرے مل رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ملتے تھے، اور دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سونا اصل میں اس علاقے میں موجود تیل کے بڑے بڑے ذخائر ہیں جو آج کے دور کی سب سے بڑی دولت بھی ہیں اور لڑائی کی وجہ بھی۔ اب آتے ہیں اس دریا سے آنے والی پراسرار آوازوں کی طرف۔ یہاں پر سائنس اور عقیدے کی اپنی اپنی وضاحتیں ہیں۔ تو آخر یہ عجیب آوازیں آ کہاں سے رہی ہیں؟ سائنسدان جو ہیں وہ ان آوازوں کی تحقیق کے لیے ایک خاص قسم کا آلہ استعمال کرتے ہیں جسے ہائیڈروفون کہتے ہیں۔ اب یہ ہائیڈروفون کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ پانی کے اندر کام کرنے والا ایک مائکروفون ہے جو پانی میں چلنے والی آواز کی لہروں کو ریکارڈ کرتا ہے۔ تو سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس کی کچھ قدرتی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے ہو سکتا ہے کہ دریا کے سوکھنے سے زمین کے اندر پلیٹیں ہل رہی ہوں، یا پھر پانی کے دباؤ میں تبدیلی کی وجہ سے یہ آوازیں پیدا ہو رہی ہوں۔ لیکن ایک بات سائنسدان بھی مانتے ہیں کہ یہ آوازیں اتنی پیچیدہ ہیں کہ ہمارے آج کے آلات شاید انہیں پوری طرح سمجھ ہی نہ پائیں۔ اب دوسری طرف اگر ہم مذہبی اور مقامی روایات کی بات کریں تو وہاں ان آوازوں کو مافوق الفطرت چیزوں سے جوڑا جاتا ہے۔ کچھ مقامی لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ غاروں میں رہنے والے شیطانوں کی آوازیں ہیں، جبکہ کچھ عیسائی ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قید میں رکھے گئے فرشتوں کی چیخیں ہیں۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ دریا کے سوکھنے والی پیشین گوئی تو اسلامی عقیدے کا حصہ ہے، لیکن یہ جو قید فرشتوں یا شیطانوں والی بات ہے نا، اس کا کوئی ثبوت اسلامی کتابوں یعنی قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ اور یہ سارے واقعات پیشین گوئی کے مطابق ہمیں ایک بہت بڑی، ایک حتمی جنگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ پیشین گوئی میں اس جنگ کی تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اہل روم، جسے آج کل لوگ مغرب سے جوڑتے ہیں، وہ 80 جھنڈوں کے نیچے جمع ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے ہوں گے 12,000 فوجی، تو یہ کل ملا کر تقریباً 10 لاکھ فوج بنتی ہے، ایک بہت بڑی فوج۔ تو پیشین گوئی کے مطابق واقعات کی ترتیب کچھ یوں بنتی ہے۔ سب سے پہلے دریا سوکھے گا اور خزانہ سامنے آئے گا۔
پھر اسی خزانے پر ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی، اور اسی جنگ کے دوران امام مہدی ظاہر ہوں گے جو ایمان والوں کی قیادت کریں گے، اور اس کے بعد ہی قیامت کی آخری نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں گی۔ لیکن اس ساری صورتحال میں سب سے اہم بات، سب سے اہم نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ آپ نے فرمایا تھا تو جو کوئی اس وقت وہاں موجود ہو اسے اس خزانے میں سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے۔ یعنی یہ ایک صاف صاف حکم ہے کہ اس فتنے اور اس جنگ سے ہر حال میں دور رہنا چاہیے۔ تو آخر میں سوال وہی رہتا ہے، کیا یہ ایک پرانی پیشین گوئی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے سچ ہو رہی ہے، یا پھر یہ آج کے دور کا ایک ماحولیاتی اور سیاسی بحران ہے جسے لوگ اپنے عقیدے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کا جواب تو شاید ہمیں آنے والا وقت ہی دے گا۔